کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ یہ اگر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک ورلڈ کلاس ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے جس پہ کہ ہمارے پاس پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر ہم ریسرچ کریں اور ہم نئی دوائیاں بنائیں، نئے میتھڈ آف جو ہے ٹریٹمنٹ ہم بنائیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویژن یہ بھی ہوگا۔ اور آپ کے شہر کو ایک بہت اچھا انٹرنیشنل لیول کا آپ کے گھر کے قریب ہی جو ہے وہ ہاسپٹل ملے گا۔ گجرانوالہ جو ہے وہ پہلوانوں کا شہر بھی ہے اور خوابوں کا شہر بھی ہے، تو گجرانوالہ کو تو جتنی ضرورت ہے دل کے ہسپتال کی، میرا خیال کم شہر ہیں جن کو ضرورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ دل کا ہسپتال ہے، دل کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے دل والے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں، اور بڑے کام جو ہیں وہ لوگوں کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کا موٹیو ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، میری تو یہی دعا ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس طرح کے کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں کی خدمت کرنے کی، انسانیت کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، میں ہر پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ کو کسی قسم کی بھی موٹیویشن کی اس طرح کی ضرورت پڑی تو آئی ایم آلویز دیئر فار یو، لیکن بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پرسنس وتھ اسپیشل نیڈس، یا اگر ہم کہیں تو ڈسیبل پرسنس کے لیے آپ ایک حصہ مختص کر سکیں تاکہ وہ بھی آگے نارمل پرسنس کی طرح یہاں پہ اپنا علاج کروا سکیں۔ پیارے ناظرین، گجرانوالہ میں آج سرور شاہدہ میڈیکل کارڈیک سینٹر اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی مالی معاونت کے لیے ایک شاندار فنڈ ریزنگ سیریمنی کا انعقاد کیا گیا۔ نت کلاں روڈ گکھڑ میں ہسپتال کی جائے تعمیر پر سجائی جانے والی اس تقریب کے میزبان ادارے کے فاؤنڈر چیئرپرسن اور معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال گجرانوالہ کے سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور گجرانوالہ میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر ایڈمن جناب ڈاکٹر فضل الرحمان تھے۔ معروف صحافی، تجزیہ نگار اور کالم نگار جناب مجیب الرحمان شامی کی زیر صدارت سجائی جانے والی اس تقریب میں جناب جسٹس محمد فرخ عرفان خان، معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر سعید الہی اور مشہور کالم نگار، تجزیہ نگار اور صحافی جناب حفیظ اللہ نیازی نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ آئیے آپ کو بھی اس فنکشن میں لیے چلتے ہیں۔ آپ سب کو سب سے پہلے میں سرور شاہدہ ٹرسٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ ہمارا پہلا دن ہے کہ زمین پہ ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا، کیونکہ یہ جو کوشش تھی آج سے جو 1.25 سال پہلے شروع ہوئی تھی، ہمیں جو ہے ایک دنیا سے، گجرانوالہ سے، ہر طرف سے ایک کویسچن تھا کہ زمین اور آپ کی جو ہے کام کا آغاز جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مینی خیز جو ہے قدم ہوگا۔
آج اسی کی کڑی میں سرور شاہدہ ٹرسٹ نے پروگرام ارینج کیا کہ ہم اس زمین پہ اپنے تمام فرینڈز آف ٹرسٹ، سرور شاہدہ ٹرسٹ کی سوچ کا جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں، ان کے احترام میں آج ایک گیدرنگ کا جو ہے ارینج کیا گیا سرور شاہدہ ٹرسٹ کی طرف سے، جس میں تعارف کروانا چاہوں گا، کسی تعارف کے محتاج تو نہیں. آنریبل ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، لاہور سے اسپیشل اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس کاز کے لیے، سرور شاہدہ ٹرسٹ کی کاز کے لیے گجرانوالہ تشریف لائے ہیں. میں تمام مہمان گرامی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی آمد کے لیے ایک اسپیشل ہم کلیپ جو ہے، مومنٹ آف کلیپ جو ہے ضرور ان کے لیے جو ہے شیئر کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. محترمہ شاہدہ سرور صاحبہ، محترم شعیب سرور ہاشمی صاحب، جسٹس عرفان صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، صاحبان اسٹیج اور خواتین و حضرات، میں شکر گزار ہوں شعیب سرور صاحب کا اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے ملاقات بھی کروں اور یہ جگہ جو ہے اس کی زیارت بھی کروں کہ جہاں ایک انشاءاللہ ایک بڑا ہسپتال تعمیر ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہسپتال ہے، شعیب صاحب اور عرفان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کس طرح اس کا تصور ان کے دل میں پیدا ہوا، ذہن میں پیدا ہوا، پھر کس طرح انہوں نے اس بارے میں سوچا، اور اب ماشاءاللہ اس کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. گجرانوالہ جو ہے وہ پہلوانوں کا شہر بھی ہے اور خوابوں کا شہر بھی ہے. تو گجرانوالہ کو تو جتنی ضرورت ہے دل کے ہسپتال کی، میرا خیال کم شہر ہیں جن کو ضرورت ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک چیلنج سمجھ کے قبول کریں گے اور اس کی تعمیر میں آگے بڑھیں گے اور تعاون کریں گے. یہ ایک زمانہ تھا کہ اسی طرح سے شوکت خانم جو ہسپتال ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور گلی گلی، شہر شہر، کریا کریا پہنچ کر عمران خان صاحب نے اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا، عطیات وصول کیے تھے، اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا بین الاقوامی شہرت کا ہسپتال جو ہے وہ قائم ہو گیا. اسی طرح مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر شعیب صاحب کی جو لگن ہے اور جو کمٹمنٹ ہے اور جو خلوص ہے، اس کی وجہ سے یہ ہسپتال جو ہے اب ان کے والد کی یاد میں قائم کیا جا رہا ہے. ان کی والدہ بھی کا نام بھی اس کے نام میں شامل ہے. تو میرا خیال اس میں اسی طریقے سے برکت ہوگی اور جلد از جلد اس کی تعمیر ممکن ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے. اب آپ اس پہ ذرا غور کر لیں کہ جب آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر لوگ بھی اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ یہ ہسپتال جلد مکمل ہو اور گجرانوالہ کے لوگ بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کے لوگ بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ہسپتال جو ہے اب، اور میرا خیال ہے شوکت خانم ہسپتال نے تو ہمیں ایک وزیر اعظم دے دیا، ایک لیڈر بھی دے دیا. اب پتہ نہیں شعیب صاحب کا کیا ارادہ ہے. یہ دل کا ہسپتال ہے، دل کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے دل والے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں، اور بڑے کام جو ہیں وہ لوگوں کو بڑا بنا دیتے ہیں. جب آپ کوئی شخص کیسے کہا شاعر نے کہ کیسو کو کن یا حالی،
عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. یہ سارے لوگ جو ہے اپنی لگن سے, اپنی کمٹمنٹ سے بڑے ہوئے ہیں. جو بڑے مقاصد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو شعیب صاحب اور ہمارے عرفان صاحب اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب اس کام کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور آپ بھی اس کام کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ بھی بڑے بن جائیں, اور عظمت اور بڑا پن جو ہے وہ آپ سب کا انتظار کر رہا ہے. بہت شکریہ. حقیقت یہ ہے کہ ایک مجھے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کا ایک حکم آیا کہ ایک فنکشن ہے جس میں آپ نے ضرور آنا ہے, اور وہ پی سی لاہور میں ہو رہا ہے, اور وہ شہادت سروس ہاسپٹل ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس کا اپنی والدہ کے نام پہ ایک بڑا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنانے کا خواب دیکھ چکے ہیں. اور لیکن اس کے اندر انہوں نے ایڈڈ اٹریکشن, جیسے یہاں پہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور جسٹس فاروق عرفان صاحب بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب بیٹھے ہیں, تو اس میں ایڈڈ اٹریکشن یہ تھی کہ صدر مملکت صدر عارف علوی صاحب ہی تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے کہا شاید اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کی تو خیر حکم ماننا ہی ہوتا ہے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کا, لیکن شاید میں نے سوچا کہ یہ جو صدر مملکت ہیں یا تو بہت فارغ بیٹھے ہیں اور یا واقعی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پہ توجہ بھی چاہیے. تو خیر اس نے اس کو بڑا خصوصی بنایا, لیکن وہاں جا کے میرا بالکل ایک جو تاثر تھا وہ تبدیل ہو گیا. میں جب ملا تو میں حقیقت ابھی جسٹس فاروق عرفان صاحب میرے بالکل سگے بھائیوں کی طرح, ان سے میں کہہ رہا تھا کہ جی میں یہ ہاسپٹل اس لیے بن جائے گا کہ جو بندہ اس کو لے کے چل رہا ہے اتنا ڈیڈیکیٹڈ آدمی کوئی ہو, تو یہ وہ ناممکن کیا پہاڑ کیا سر کرنا, وہ کہتا نا کہ پہاڑوں کے اندر سے نہریں نکال لینے والا کام بندہ یہ کر سکتے ہیں ایسے, جب وہ عزم صمیم ہو اور آپ کا عزم بلند ہو. ایک بہت بڑا کام ہے. اب مجھے اس کا تو نہیں پتہ کہ یہاں پہ ان کو اور کیا کیا مشکلات آئیں گی, اسٹاف لانا خصوصاً ایسی جگہوں پہ, کیونکہ عمران خان صاحب نے منمل میں جب ایک کالج بنایا تھا تو شروع میں یہ تھا کہ جی میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ شاید آپ اس کے لیے لوگوں کو بٹھا نہ سکیں, ویران جگہ پہ لوگوں بٹھانا. اس سے پہلے غلام اسحاق خان کا انسٹیٹیوٹ بنا تھا سوابی کے سے دور ذرا 15-16 کلومیٹر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اصل میں کوالٹی جو بندے جنہوں نے اصل جو ہوتے ہیں نا, مشین بھی بڑی اہم ہے لیکن جو مین بیہائنڈ مشین ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کس طرح مینیج کریں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا چند بندے ہوں, ایک بندہ بھی ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ قومیں جو ہے نا ان کو زندہ رہنے کا بھی حق ہے اور ان کو اپنے مستقبل کو روشن دیکھنے کا بھی حق ہے. یہ ہے ایک خاص فیلڈ میں, لیکن یہ جو ریزالو ہے اس طرح کہ اگر کسی قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں تو وہ کہتا ہے نا جو یہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے, تو یہ کوئی نا امیدی پھر نہیں ہے, پھر کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ایک بندہ پیدا ہوگا اور وہ کہیں سے کہیں لے کے چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے بہت ساری میری دعائیں بھی ہیں, آپ کی والدہ محترم بیٹھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نام میں ہی برکت ڈالے گا, اور آپ نے یہ جہان بھی انشاءاللہ کمانا ہے اور اگلا جہان تو اللہ تعالیٰ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے ایسے کاموں پہ کہ آپ جو ہے کسی کی بخشش کا, یہ چھوٹے کام نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے گناہ معاف ہیں, لیکن میرا بہت ان کا شاید حساب کتاب پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کھاتے میں کریں گے. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, میں آپ کے لیے میرے الفاظ نہیں ہیں, نہ میرے پاس جو ہے کچھ چیز ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کر سکوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کر سکوں. پھر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس عزم صمیم کو جو ہے اس جو مشن آپ لے کے چلے ہوئے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے, اور بے شمار رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ کے حوصلے جو ہیں پست نہیں ہونے. وہ کہتے ہیں نا تندی بادیں, وہ بڑا شعر ہے جو اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے کہ تندی بادیں مخالف سے نہ گھبرائے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر لگتا ہے کہ زیادہ جان پیدا کریں اور آپ کو آگے چلنے کا راستہ دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی
جی بہت مہربانی جی. آپ کے قیمتی الفاظ سرور شاہدہ ٹرسٹ کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گے اور انشاءاللہ سرور شاہدہ ٹرسٹ ان پہ کارآمد رہے گا. نیکسٹ جو اسپیکر ہیں ہمارے سرور شاہدہ ٹرسٹ کے سینئر بورڈ آف ڈائریکٹر, ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ سرور شاہدہ ٹرسٹ کا, جو آپ سرور شاہدہ ٹرسٹ کو اپنے فیصلوں سے, اپنی تجاویز سے ہمکنار کرتے ہیں. سرور شاہدہ ٹرسٹ اس سے ایک نئی حیثیت میں الحمدللہ وہ حاصل کی. میں خطاب کی دعوت دوں گا ڈاکٹر سعید الہی صاحب کو, سینئر بورڈ آف ڈائریکٹر سرور شاہدہ ٹرسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, جناب حفیظ النعیز صاحب, مسٹر سرفان صاحب, بلال صاحب, کیپٹن عارف صاحب, دیگر مہمانان گرامی, السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ایک عظیم کام جس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں, اور ایک نیک نیت اور جذبے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اپنی والدہ اور والد کے نام پہ یہ ٹرسٹ قائم کیا ہے اور ہم سب ان کے ٹیم میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے, دوستوں کی مدد سے یہ جو خواب ہے یہ پورا حقیقت بنے گا اور ایک بہت بڑا ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر یہاں قائم ہوگا, جس کی ابھی ساری تفصیل ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے. وقت کم ہے اس لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, اور ان مہمانوں کا جو لاہور سے تشریف لائے ہیں, شامی صاحب, جناب نیازی صاحب, ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینئر وائس چیئرمین ہوں اس ادارے کا, لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. گجرانوالہ سے میرا بڑا تعلق رہا ہے اور میں نے جو اپنی سروس کری ہے جوڈیشری میں, اس میں بھی میں کافی گجرانوالہ سے جو ہے انوالو رہا ہوں, کیونکہ یہ ضلع میری ایڈمنسٹریشن میں آتا تھا. میں اس کا ہائی کورٹ میں اس کا ایڈمنسٹریٹو جج رہا ہوں 2-3 سال. تو اور اس سے پہلے میری جو وکالت رہی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو گجرانوالہ کے انڈسٹریلسٹ ہیں اور بزنس مین ہیں وہ میرے کلائنٹ رہے ہیں. تو گجرانوالہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مذاق میں تو کہتے ہیں کہ جی بہت کھانا پینا ادھر ہے اور سیر سپاٹا ہے وہ, مگر گجرانوالہ کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے. جو میرا تجربہ ہے, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے کھاتے ہیں اس طریقے سے ان کے دل بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بہت ہی مہمان نواز اور بہت ہی جو ہے نا نفیس لوگ ہیں. تو میری جو ایسوسیشن ہے شعیب سے وہ کوئی 15 سال پہلے, جب یہ 12 سال 14 سال پہلے یہ جسٹ یہ لرننگ تھے ابھی, تو میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی. تو وہ ڈاکٹر شہریار صاحب ہمارے فیملی فرینڈ بھی ہیں اور ہمارے ڈاکٹر بھی میری والدہ کے تھے, تو یہ ان کے پاس اسسٹنٹ تھے. تو میں نے دیکھا کہ اپنی والدہ میری جب ہاسپٹلائزڈ ہوئیں تو بیٹے کے طور پر آپ نے تو سب کچھ چھوڑ کے ان کے ساتھ ہی ہونا ہے. خوش قسمتی سے اس وقت میں جج بھی نہیں تھا, ٹائم تھا میرے پاس. تو میں جب ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک بچہ جو ہے, اور یہ میں اس کو بچہ کہتا ہوں کیونکہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, یہ کہتا تو میں بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جو سمجھ لیں, وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ریلیشن شپ پیدا کر دی. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز ہز ورک, ٹورڈز ہز پیشنٹ. ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی سفارش نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. جس طرح سے میں دیکھتا تھا سارے پیشنٹس کو یہ لک آفٹر کرتا ہے. تو میں نے اس کے ساتھ گپ شپ شروع کری اور تھوڑی سی دوستی لگائی اور ہائے ہیلو کرنی شروع کر دی, اور پھر بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے 2009 میں مجھے موقع دیا, میں جج بن گیا. میری لمٹ ہو گئی لوگوں کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا پبلک ریلیشن شپ, مگر جو اس سے پہلے میرے دوست بن گئے تھے اور ملنے والے تھے ان میں شعیب بھی ایک بچہ شامل تھا. تو اس کی پروگرس بھی میں نے دیکھی ماشاءاللہ. پڑھائی میں, کام میں محنت کری, باہر سے ڈگری لی, ون آف دا فیو جو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل بورڈ کوالیفائڈ کارڈیولوجسٹ ہیں. اور اس کے والد صاحب جو ہیں ان سے بھی میرا تعلق تھا, میرے پروفیشن سے تھے. سرور صاحب کئی دفعہ میرے پاس پیش بھی ہوئے. تو وہ جب انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جج صاحب میرے واقف کار ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی اتنی عنایت کی تھی کہ وہ ان کا جب انتقال ہوا تو یہ بڑا ڈسٹریسڈ ہوا اور کافی ڈپریشن میں بھی چلا گیا. بہرحال جو فیملی ہے اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے. ان کی والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں, وہ بہت ہی ماشاءاللہ اسٹرانگ نروز کی خاتون ہیں. انہوں نے ان کو بہت زیادہ ہمت دی. ان کی بیگم صاحبہ بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ خاتون ہیں. تو یہ ایز اے کارڈیولوجسٹ, یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لاہور میں. لاہور میں یہ پریکٹس کرتا لاکھوں کروڑوں روپے کماتا سال میں,
مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اچھا کام لینا تھا، اور وہ یہ کام تھا کہ یہ اس شہر میں گجرانوالہ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ شہر ہے ہمارے ملک کا، اور یہاں پر کارڈیولوجی کا انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے. ہماری اتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ جب کارڈیولوجی کا یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے 10-15 منٹ میں اگر اس کی آپ کو نہ ملے طبی امداد تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو آج ہی صبح مجھے پتہ لگا، مجھے خود پتہ تھا کہ یہاں نہیں ہے، مگر ہماری جو سیکرٹری ہیں اسما صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ 240 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے گجرانوالہ کا اور آس پاس کے علاقے، اور اس پورے علاقے میں کوئی کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے. قریبی جو ہے وہ لاہور کا PIC ہے. تو آپ امیجن کریں اس ٹریفک میں، اس میں جب آپ کو پیشنٹ موو کرنا ہے تو وہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو جب شعیب نے مجھے بتایا کہ جی یہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو جیسے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا بھائی بیٹے یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں آپ نے جوائن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کر دے گا. تو میں نے 1-2 دفعہ ان کو ٹالا، مگر ان کی پرسسٹنس یہ کہ مجھے برابر فالو کرتے رہے. اس میں یہ ہوا کہ 2019 میں میں ریٹائر بھی ہو گیا، پھر میرے پاس ٹائم ہو گیا، مگر مجھے پرائیویٹ پریکٹس دوبارہ سپریم کورٹ کی اور دوسری میں نے شروع کر دی. انٹرنیشنلی میں کرتا ہوں لٹیگیشن، انٹرنیشنل کراس بارڈر ڈسپیوٹ زیادہ تر. مگر شعیب نے نہیں چھوڑی پرسسٹنس، اور انہوں نے مجھے منا کے ہی چھوڑا کہ آپ نے بورڈ پہ آنا ہے. تو اللہ کا کرم ہے، میں نے پھر 2022 میں ان کو جوائن کیا، اور جو میں نے اس کا ویژن دیکھا، اور جو میں نے اس کا جو ابھی جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے میں وہ ایک سپارک ہے، ایک انہماک ہے، ایک کنسنٹریشن ہے، ایک ایک جو پرپس کا جو ایک ہے اچیو کرنا وہ ہے. تو میں نے پھر ان کو جوائن کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے لوگ ہمیں ملائے. عصمت اللہ صاحب میرے کولیگ بھی رہے ہیں وکالت میں، اور بہت اچھے گجرانوالہ کے وکیل ہیں، کیونکہ میرے پاس جب پیش ہوتے تھے تو میں ان کو ریلیف نہیں دیتا تھا بالکل بھی. تو مگر وہ ماشاءاللہ بڑی ڈیڈیکیشن سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارے سعید الہی صاحب سب لوگ جانتے ہیں ان کی پریزنس، افضل صاحب، ہمارے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب گجرانوالہ کی ایک بڑی نون ہستی ہیں، ہمارے عمار صاحب ینگ، آئیے نا ذرا اپنی شکل بھی دکھائیے سب لوگوں کو. یہ لوگ جو ہیں سارے والنٹیئرز ہیں، اور فائنینس دیکھ رہے ہیں عمار صاحب، اور ماشاءاللہ ایک پیسے کے لیے جو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ خرچ ہو، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو میں ہوں لاہور سے بلانگ کرتا، گجرانوالہ میرا شہر نہیں ہے، مگر میرا ملک ہے گجرانوالہ، میرا وطن ہے. تو اس لیے میں نے اس رسپانسبلٹی کو قبول کیا کہ ہم گجرانوالہ میں ان کے ویژن کے مطابق یہ بنائیں گے ایک ہاسپٹل، اور انشاءاللہ تعالی یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے گا، آرام ملے گا. اور جو ان کا ویژن تھا کہ یہ جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، کوئی غریب اور امیر کا فرق نہیں ہوگا. میں شوکت خانم کے ساتھ بھی انوالو رہا ہوں شروع سے، 10 سال اس کا بورڈ آف گورنرز کا ممبر رہا ہوں. جس دن میں نے جج کا اوتھ لینا تھا اس سے 1 دن پہلے میں نے ریزائن کیا تھا. وہاں کا بھی مجھے تجربہ ہے. بہت اچھا ہاسپٹل ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، مگر امیر اور غریب کا فرق ہے وہاں. اگر آپ پیئنگ ہیں تو آپ کچھ چیزیں سروسز لے سکتے ہیں، نان پیئنگ ہیں تو آپ کو نہیں مل سکتی. تو امید ہے کہ جو ان کا ویژن ہے اس کو ہم عمل درآمد کرواتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس قسم کا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہو. دوسرا، میں جو لائر ہوں، میری جو وکالت کی بیک گراؤنڈ ہے وہ انوینشنز اور انوویشنز کے اوپر ہے. میرا جو قانون میں پریکٹس کرتا رہا ہوں جج بننے سے پہلے. تو یہ جو ریسرچ کی انہوں نے بات کی تو وہ بھی میرا دل جو ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سیلاب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اتنے بند بنانے ہیں، اتنی نہریں بنانی ہے، اس پانی کو روکنا ہے. 5 سال کے بعد وہ سائیکل سے سیلاب آ جاتا ہے. دوسرے ملک جو ترقی کر گئے ہیں وہ صرف اس لیے ترقی کر گئے ہیں کہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ انوویشنز لا رہے ہیں. دوائیاں بھی ہم امپورٹڈ کھا رہے ہیں. انہوں نے اگر نہ بنائی ہوتی تو ہم نے تو اپنے وہ جو ہمارے گھاس پھوس کے نسخے ہیں اسی پہ عمل کرنا تھا اور ہماری ایج کم ہوتی. تو یہ اگر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک ورلڈ کلاس ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے جس پہ کہ ہمارے پاس پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر ہم ریسرچ کریں اور ہم نئی دوائیاں بنائیں، نئے میتھڈ آف جو ہے
ٹریٹمنٹ ہم بنائیں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویژن یہ بھی ہوگا. اور آپ کے شہر کو ایک بہت اچھا انٹرنیشنل لیول کا آپ کے گھر کے قریب ہی جو ہے وہ ہاسپٹل ملے گا. تو میری قوی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے جو فرینڈس ہیں اور گجرانوالہ کے شہری, کیونکہ یہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, انشاءاللہ ہم پورے پاکستان سے ڈونیشنز اکٹھے کریں گے, مگر گجرانوالہ کے جو شہری ہیں اور گجرانوالہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس ہاسپٹل کو اپنے لیے بنوائیں, آپ لوگوں کے فائدہ ہے اس کے اندر. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو اور اپنا جو ڈاکٹر شعیب سرور صاحب کی والدہ صاحبہ کو لمبی زندگی دے, کیونکہ ہمیں ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور یہ دعا جب تک ہمارے ساتھ رہے گی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جو ہے کمی اور پریشانی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں کو کامیابی دے گا آپ لوگوں کے سب کی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شعر میں جناب چیف گیسٹ مجیب الرحمان شامی صاحب, جن کا کہ میں لاشعوری طور پر شاگرد ہوں, باقاعدہ طور پر تو مجھے یہ فخر حاصل نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی ساری صحافتی زندگی میں شامی صاحب کو فالو کیا ہے, میں ان کا مقلد ہوں. جس طرح ماشاءاللہ صحافت میں شامی صاحب نے شگفتگی اور ایک خوبصورتی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا, اور بالکل اسی طرح الحمدللہ ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بڑی مصفہ اور صاف ستھری قسم کی صحافت کریں. لیکن جس قسم کا اللہ پاک نے اس عظیم شہنشاہ نے جناب شامی صاحب کو ناطقہ دیا ہوا ہے, اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ نطق کو 100 ناز ہے ان کے لب گفتار پر, اور دم گفتار تیرے ہونٹوں سے رستی ہوئی بات جیسے یاقوت کی سل چیر کے جھرنا پھوٹے. جب ماشاءاللہ محو گفتگو ہوتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرے چھوٹے بھائی سہیل احمد صاحب جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے الحمدللہ, تو جناب علی سب سے پہلے تو سب سے زیادہ سب سے بڑا کریڈٹ ہسپتال کا بھی, اور آج کے مہمانان محترم موقر مفخر اور معزز جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں انہیں یہاں بلانے کا اور ہمیں یہ اعزاز بخشنے کا کہ ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں, یہ جاتا ہے ہمارے ڈاکٹر شعیب صاحب کو. تو ڈاکٹر شعیب صاحب کے لیے میں عرض کروں گا کہ کس کس نے رنگ لطف میں نشتر زنینہ کی اور کس کس کو تم نے انجمن آرا نہیں کیا. ماشاءاللہ ہمارے اس علاقہ کی بھی سبھی معزز اور محترم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں, اور لاہور سے بھی بلکہ پاکستان لیول کے ہمارے جو محترم دوست تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمارے جج صاحب ہیں, ہمارے ڈاکٹر سعید الہی صاحب ہیں, اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کے لیے میں ایک یہ ضرور پیر وارث شاہ سید جو ہیں ہمارے, چونکہ میں نے حضور میں نے ہمیں پنجابی بھی کیا ہوا ہے اور میں پنجابی میں ایک آپ کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو جناب علی پیر وارث شاہ نے رانجھے کی زبانی ہیر کے لیے کہلوایا تھا کہ او دے ہونٹ نبات تے شکر پارے گلاں وچ سواد مخانیاں دا. تے حضور بھی جدو بول رہے ہوندے نے تے انج لگدا جویں شکر پارے ونڈ رہے نے. تو اب کل آپ نے سر وہ بلکہ ان کی تصحیح بھی کی جب انہوں نے انٹچیبل کہا تھا. آپ کے ساتھ جو جامی صاحب بیٹھتے ہیں, ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بھی آپ نے فوری تصحیح کی ہے اور یہی ایک استاد محترم اور مکرم کا مقام ہوتا ہے. تو جناب یہ سب دوست جو ہیں ہمارے تشریف فرما, ہمارے یہ امائے دین نے شہر, ہمارے اکابرین, ہمارے معززین, یہ سب بھی ماشاءاللہ اس ہاسپٹل کے لیے بھی آئے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں. تو میں میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر عرض کروں گا آپ سب کے لیے. میاں محمد صاحب نے فرمایا سی کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا, تے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. اللہ پاک ایک ایسا
عظیم کاروبار کرتا ہے سخی کے ساتھ کہ سخی کو ناز ہونے لگ جاتا ہے کہ میں اللہ پاک کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، اللہ پاک کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں. تو یہ کام جو ہے جب یہ شروع کیا تھا، جیسے شامی صاحب محترم نے فرمایا، جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے فرمایا، جب اس کا آغاز کیا گیا تھا تو میں بھی خدام میں شامل تھا. بہت مشکل ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیسے چوٹی سر کی جائے گی، لیکن بعد ازاں انہوں نے بالکل بیان ہی، وہ استاد دامن کا ایک شعر ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا، منے وقت بھی تنگ تو تنگ آندا ہے، راجہ تخت ہزاریوں ٹرے تے صحیح، پیرا ہیٹ سے اللہ دا چنگ آندا ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کر کے دکھایا، اور میں تو بلکہ ان کو مزید ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہوں گا کہ بار دنیا میں رہو شاد کے نہ شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. تو تاڑے اگے عرض کرانگا کہ لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی تے لا پریت محمد بخشا جگتے روے کہانی. تو آپ کی مہربانی ہے، پہلے بھی آپ کی مالی معاونت ہمیں حاصل ہے، ہم اس پہ نازا ہیں. آپ سبھی دوست زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں حصہ بھی ڈالیں پلیز. کچھ ہم نے پیسے دینے ہیں، یہ جو اراضی ہم نے خریدی ہے اس کا ایک زیادہ حصہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ادائیگی ہم کر چکے ہیں، اور کچھ ہم نے اگلے نیکسٹ مہینے تک نا جی کچھ پیسے دینے ہیں، شاید 1 کروڑ سے کچھ اوپر ہے. تو براہ کرم میں اپنے سارے محترم دوستوں جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم وہ اس سے عہدہ برا ہو سکیں جو ہمارا وعدہ ہے. آپ کی بڑی مہربانی. شامی صاحب اور سارے دوست جو لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کا ایک بار پھر میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اور جو دوست ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں، شعیب صاحب سے، یا ہمارے ساتھ پھر بعد میں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو سر. السلام علیکم. جو ایک قیمتی نام ہے پاکستان کا جس نے بین الاقوامی طور پہ شہرت دی پاکستان کو، تقویٰ احمد دا ینگسٹ یونائٹڈ نیشن ایمبیسڈر پریزیڈنٹ ان پاکستان. تقویٰ احمد میں آپ کا دلی طور پہ مشکور ہوں. آپ آئی ہیں، آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور پھر ہر لیول پہ ایک پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنلی فورمز پہ ریکگنائز کیا، اور یونائٹڈ نیشن نے آپ کو جو ہے یونائٹڈ نیشن بیسٹ جو ہے ینگسٹر ایڈوکیٹ ایمبیسڈر کا خطاب دیا. میں پلیز آپ سے جو مائک پریزنٹ کروں گا. السلام علیکم ایوری ون، اینڈ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور یہ جو آپ لوگوں کا موٹیو ہے یہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، میری تو یہی دعا ہے. اور اللہ پاک آپ کو اس طرح کے کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اس تمام لوگوں کی خدمت کرنے کی، انسانیت کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اینڈ میں ہر پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ کو کسی قسم کی بھی موٹیویشن کی اس طرح کی ضرورت پڑی تو آئی ایم آلویز دیئر فار یو. لیکن بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پرسنس وتھ اسپیشل نیڈس، یا اگر ہم کہیں تو ڈسیبل پرسنس کے لیے آپ ایک حصہ مختص کر سکیں تاکہ وہ بھی آگے نارمل پرسنس کی طرح یہاں پہ اپنا علاج کروا سکیں. اور خاص طور پہ اس روڈ کو جو ہے، جو یہاں تک آنے کی روڈ ہے، اس کو بھی ایکسیسیبل بنا دیں تاکہ جو پیشنٹس یہاں آئیں ان کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ فیس کرنی پڑے. اینڈ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نظم شیئر کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی. کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سب خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. ہمیں مشکلوں سے نکال دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد.
नाजरीन, आपने सरवर शाहिदा मेडिकल कार्डियक सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस खूबसूरत तकरीब में शिरकत की और मुकर्रिरीन को भी सुना। अगर आप भी हस्पताल की तामीर के कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद सेल फोन नंबर पर अभी राब्ता कीजिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल चल